شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گھائل کر دے، تمہیں چھلنی کر دے، دل کو بیمار کر دے اور تمہاری ذہنی صحت کو تباہ کر دے۔ اور اللہ تمہیں ایسے شخص کی محبت یا عشق میں گرفتار کرے جو تمہاری روح پرور کر دے، تمہارا ہر طرح کا غم جو ہے وہ اپنا غم بنا لے، تمہارے دل کو صحت دے اور تمہاری ذہنی صحت کو تقویت دے۔ ایسے شخص کی محبت کو عشق کہتے ہیں۔ میں بہت کم موٹیویشنل ٹاکس پر گیا، لیکن میں نے یوتھ سے بڑی لمبی بات کی، اور اس بات کا کرکس اور خلاصہ میں ان دی اینڈ یہی کرتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہیں، گرو کرنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں اور زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو عشق ہو اور وہ عشق لا حاصل ہو جائے۔ یعنی اللہ کرے کہ آپ کو کوئی ایسا عشق ہو اور وہ عشق وجدان کی صورت اختیار کرے، وہ نزول کی صورت اختیار کرے اور وہ عشق لا حاصل ہو جائے۔ میں یہ باتیں کیوں کرتا ہوں یا یہ میں باتیں کیوں بتاتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ذاتی طور پر ایسے تجربات دیکھے ہیں، میں نے ایسے تجربات کو محسوس کیا ہے، اور زندگی میں جس نے کسی چیز کو کھویا ہو وہی شخص آپ کو تصوف کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور میں نے ہر اس شخص کو پڑھا ہے، ہر اس شخص کو جاننے کی کوشش کی ہے، ہر اس شخص کے تجربات سے سیکھا ہے۔ ایلف شفق کی کتاب ہے The 40 Rules of Love، آپ سب نے پڑھی ہوگی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا اینڈ میں خلاصہ یہی تھا کہ there is no rule in love۔ محبت میں جب وہ عشق کی صورت اختیار کر جائے تو اس کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جاننے کی اپنی جوانی میں کوشش کی تو مجھے کچھ سلسلے ملے، اور وہ سلسلے یہ تھے کہ عشق مجازی یعنی مجاز کا عشق، کسی زلف کی اسیری جو ہے، میرا رب اس کو توہین گردانتا ہے، اور وہ توہین آپ کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو عشق ہو اور وہ لا حاصل ہو جائے تو ٹرسٹ می، وہ جن رستوں پر نکلے گا وہ پھر اللہ کے راستے ہیں، وہ راستے ہیں جن پر اللہ آپ کو ڈالنا چاہتا تھا۔